حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، اتنا بلند مرتبہ کہ ہر دعا قبول ہو۔ حضرت اویس کرنی جب مسلمان ہوئے تو ان کا بہت شوق تھا رسول اللہ سے ملنے کا۔ ان کی والدہ بوڑھی تھیں اور بوڑھی ماں ہونے کے ناطے کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ ایک دن بہت منت کی، رو پڑے۔ اماں نے کہا کہ جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہو تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کر چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کون ہے؟ دروازے پر بہت عاجزی، بہت درویشی کے ساتھ کہنے لگا، اماں جی، ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں تو بتا دینا کہ ایک گرن سے فقیر آیا۔ کہتی ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھنے لگے عائشہ کون آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کرن کا کوئی رہنے والا آیا تھا، سلام چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ چھوڑ کر چلا کیوں گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں بوڑھی ہے۔ آقا کریم یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے تھے اور کہتے تھے، رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا، بندہ نواز کس کے لیے تڑپتے ہیں؟ جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی ہی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، وہ ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بوڑھی ماں نابینا ہے جس کی خدمت اس کو آنے نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جائے اور اویس کو ملے، اور جب ملے تو اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص ہوگا، اویس بن عامر، درمیانہ قد، کالا رنگ اور ایک سفید داغ اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کرنی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی ہے۔ یہ تو صرف ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ ہم ان سے دعا کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کیا ہے کہ جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ رہے تو 10 سال حج کیے۔ ایک دن سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جائیں، پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا ہو جائے، پھر کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، مراد کی شاخ کرن والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک آدمی بچا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کرنی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا اویس کرنی اونٹ چرانے گئے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی اور دیکھا کہ اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ اویس کرنی نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اویس کرنی نے کہا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں اور میں ابی بن طالب۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس ہمارے لیے دعا کرو۔ جب ماں باپ جوان ہوں اور بچوں کی پرورش کر رہے ہوں، اخراجات اٹھا رہے ہوں، تو بچے والدین کی تعظیم تو کرتے ہیں۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے کی سکت بھی نہ رہ سکے اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو جائے۔ اب امتحان کے دن اولاد کے ہیں کہ ماں یا باپ دونوں جو بڑھاپے میں مل جائیں، اور اولاد کی خوش نصیبی ہے کہ دونوں مل جائیں تو پھر ان کی تعظیم کریں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔